سلیمان علیہ السلام پیغمبر، بادشاہ اور پیغمبر، غیر معمولی بادشاہت، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور یہ ان کی دعا تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو بادشاہ بھی تھے، تو انہوں نے دعا کی اور اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے، ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہیں ہو، سورۃ الصاد 35۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کے جیسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی جیسی سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو آج ہم جانتے سمجھتے ہیں کہ وہ کیسی بادشاہ تھی، کون سی دنیا کی چیزیں اللہ نے ان کے حکم کے تابع تھیں، جو اللہ کے حکم سے وہ سب کرتے تھے کام۔ تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 81 جو ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہاں ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے۔ برکت والی زمین شام تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السبا 12 میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ پھر سورۃ الصاد 36 میں فرمایا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، سورۃ 36۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتا اس کے حکم کے مطابق بسہولت چلتی تھی۔ بائبل اور جدید تاریخی تحقیقات سے اس مضمون پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ بحری یعنی سمندری تجارت کا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحرۂ احمر میں ریڈ سی میں یمن، اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے تھے، اور دوسری طرف بحر روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسیسی بیڑا کہا گیا، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی ہے، اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرقی وسطیٰ میں ابھی تک نہیں ملی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا، اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے، جو سورۃ السبا کی ہے، جو آیت ہے اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ حضرت سلیمان کے متعلق آئی ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ نیز اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1 مہینے کی راہ تک ہوا کی رفتار کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس زمانے میں بحری سفر کا سارا انحصار بعد موافق ملنے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ کرم خاص تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے دونوں بحری بیڑوں کو ان کی مرضی کے مطابق ملتی تھی، یعنی بعد موافق ہوا جو ہے موافق چلتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے فیور میں چلتی۔ تاہم اگر ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم چلانے کا بھی کوئی اقتدار دیا گیا ہو، جیسا کہ تجری بھی امر ہی، کہ اس کے حکم سے چلتی تھی، اس کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ وہ اپنی مملکت کا آپ مالک ہے، اپنے جس بندے کو جو اختیارات چاہے دے سکتا ہے۔ جب وہ خود کسی کو کوئی اختیار دے دے تو ہمارا دل دکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، لہٰذا ان کا نسب بھی یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 84، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے علیہ السلام، ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو علیہ السلام کو ابراہیم سے پہلے ہدایت بخشی، اور ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو ہدایت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک 16 مقامات پر آتا ہے: البقرہ 102، النساء 163، الانعام 89، الانبیاء 78 to 81، النمل 15 16 17 18 8 30 36 44، السبا 12، سورۃ الصاد 30 to 34۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فطری طور پر بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ اپنے والد داؤد علیہ السلام کی مائیت میں سن شعور کو پہنچے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکومت میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ قرآن عظیم نے اسی جانشین کو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت قرار دیا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی نبوت میں بھی وارث قرار پائے۔ نبوت و وراثت کی چیز نہیں، نبوت وراثت کی چیز نہیں جو لازماً اولاد کے حصے میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام پر یہ بھی فضل کیا ہے کہ ان کی اولاد کو نبوت میں بھی ان کا جانشین بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان انبیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خصوصیات و امتیازات سے نوازا گیا، جس کی وجہ سے وہ انبیاء میں ممتاز حیثیت کے حامل ہوئے۔ سورۃ النمل 16 میں فرمایا، وَوَرِثَ سُلَیمان وَدَاؤُدَ، اور وارث ہوئے سلیمان حضرت داؤد کے، اور بے شک سورۃ النمل 15، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو زیبا ہے، جس نے اپنے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا کی۔ 16-15 کی پکو میں پڑھ رہی ہوں ترجمہ، اپنے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا، لوگوں ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا۔ وہ جب اور جہاں جاتے اس کو چلنے اور رک جانے کا حکم دیتے تھے۔ ہوائیں ان کے حکم سے نرم اور سبک رفتار ہو جاتی تھی۔ جب تیز روی کا حکم دیتے تو برق رفتاری یعنی بجلی کی تیزی سے چلنے کا یہ عالم ہوتا کہ اس کے دوش پر سوار ہو کر 1 ماہ کی مسافت صبح کے وقت اور 1 ماہ کی مسافت شام کے آخری لمحات میں طے کر لیتے تھے۔ ان کا تک جہاں چاہتے ہوا ان کو پہنچا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین قدرت کے تحت کائنات کی اشیاء کو اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا، اسی طرح اپنے قانون خاص کے تحت انبیاء کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہوا کا تابع فرمان ہونا اسی قسم سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی نہ صرف انسان تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے۔ یہ ایسا اقتدار تھا کہ کائنات میں شاید ہی کسی اور کو عطا کیا گیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو میں نے پوری پڑھی۔ معدنیات تک رسائی، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کے چشمے فراہم کیے گئے جس کو تعمیرات کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام خاص یہ تھا کہ ان چشموں کو آشکارا کر دیا گیا جن سے پہلے کوئی شخص آگاہ نہیں ہوا۔ ابن کثیر نے قتادہ کی ایک روایت کی نقل کی ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کے یہ چشمے ملک یمن میں تھے
جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ البدایہ و نہایہ، شیاطین جنات کا تابع فرمان ہونا۔ اور شیاطین میں سے سورۃ الانبیاء 82 میں فرمایا، کیونکہ شیاطین اور جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، سورۃ الانبیاء 82 میں فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے، جو اللہ ہی اس کے حافظ تھے، اللہ کی حکم سے ہی سب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور سرکش جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور سرکش و باغی بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ ہم نے سلیمان سے کہا یہ ہماری عطا ہے، تم کو اختیار ہے، جس کو چاہو دو اور جس سے چاہے روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ سورۃ الصاد سے 37، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کہاں تھا؟ سورۃ الصاد سے، سورۃ الصاد 37 to 39 کہ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرند جمع کیے گئے، ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، اور عمارت بنانے والوں کو اور غوطہ خور کو 38 وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ وادی نملہ، جن چونٹیوں اور جانوروں پر حکمرانی۔ وادی نملہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم خاص معجزے کے طور پر دیا گیا تھا، جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو بے تکلف سن لیتا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سن اور سمجھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مورخین نے لکھا ہے، مورخین یعنی ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مدت مدید تک بارش نہ ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ صلاۃ استسقاء کے لیے کھلے میدان کی طرف نکلے۔ صلاۃ استسقاء آپ کو پتہ ہے نا، بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے اگلے پیر اٹھائے آسمان کی طرف منہ کیے دعا کر رہی ہے، خدایا ہم بھی تیری مخلوق اور تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ہم کو بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی اور اپنی قوم سے فرمایا واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام پورا کر دیا، اب بارش ضرور ہوگی۔ اسے ابن کثیر نے تحریر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ سورۃ السبا 18-19 میں فرمایا کہ وہ ایک سلیمان علیہ السلام جن و انس و حیوانات کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ سورۃ کسی النمل، جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ سوری، سورۃ النمل ہے یہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ لے جا رہے تھے، چلتے چلتے لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چونٹیاں بے شمار تھی اور پوری وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر کہا اے چونٹیوں، فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولها، اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے۔ قال ربی، سورۃ نمل 19، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس بات سے چونٹی کی حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا ہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد حدود اور ملکہ سبا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں حدود موجود نہ تھا۔ یہ پورا واقعہ جو ہے سورۃ النمل میں ہے، بہت ساری آیات میں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کی سمری کر رہی ہوں، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ۔
ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جلال و جلال کے ساتھ تشریف فرماتے، انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور سلیمان کے سوال پر علیہ السلام کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے، وہ یہ ہے سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے، ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ الہ واحد کی عبادت نہیں کرتے، شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ اے ہدہد، تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا، میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے، اور خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابع دار ہو کر آ جاؤ۔ سورۃ النمل 31۔ وزیروں مشیروں نے کہا جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں، البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھے فیصلہ فرمائیں۔ فیصلہ فرمایا۔ ملکہ نے کہا بے شک ہم طاقتور ہے، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں، اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر پر فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، کہاں پر؟ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، سورۃ النمل کی ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ایسا کہتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے مخاطب ہو کر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے ہمارے ہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرسلین، اپنے رسولوں کو کس طرح غیر معمولی طاقت عطا فرماتا ہے، تاکہ ملکہ سبا کو یقین ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن کہنے لگا، جس کا نام عفریت تھا، یہ کام میں انجام دوں گا، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا، میں طاقتور اور امانت دار ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر دربار کے اہل علم نے کہا ایک ذی علم تھا، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیرا تو تخت ان کے سامنے تھا۔ سبحان اللہ، فرمانے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اپنی ذات ہی کو فائدہ دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے شکر گزار بندے اور نبی تھے، اس موقع پر اس لیے شکریہ ادا کیا کہ میرے رب نے نہ صرف مجھے اقتدار، اختیارات اور امتیازات اور معززات دیے، بلکہ میرے ساتھیوں کو بھی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے انہوں نے شکر ادا کیا۔ قال ھذا من فضل ربی، سورۃ النبا کی آیت نمبر 40 ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شاکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ میں نے بھی بتا دیا تھا۔ اب عظیم محل، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ نبوت کا اعجاز دکھلانے کے بعد
ملکہ کو دنیاوی شوقت بھی دکھلا دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اس لیے شیش محل بنوا کے اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا جس پر بلوری فرش بنا دیا گیا جو دیکھنے والوں کو حوضی نظر آتا تھا۔ جنوں کی مدد سے یہ عالیشان شیش محل آنن فانن تیار ہو گیا جو صنعت کاری کے لحاظ سے اپنی نظیر آب تھا۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو بہتا ہوا پانی پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنے پونچھے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پونچھے نہ اٹھائے کیونکہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش ہے جو آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، وہ اپنے انتقال کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود تیاری کا کام کچھ باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام ان کے والد تھے اور بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام ان کے والد اور بادشاہ تھے، ان کے زمانے سے کام شروع ہو گیا تھا مسجد اقصیٰ کا۔ تو تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود تیاری کا کام، اس کو آگے لکھے سلیمان علیہ السلام چلے تھے، تعمیر کے مکمل ہونے کے باوجود تیاری کا کام کچھ باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے سوچا کہ اگر جنات کو معلوم ہو گیا تو کام چھوڑ دیں گے اور تعمیر نامکمل رہ جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ انتظام کیا کہ موت سے قبل شیشے کی بنی ہوئی محراب میں داخل ہوئے۔ جنات اس کے سامنے سے گزرتے تو سلیمان علیہ السلام کو رکوع، سجدے اور قیام میں مشغول پاتے اور اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے۔ سلیمان علیہ السلام طویل قیام کرنے کی خاطر عصا کے سہارے کھڑے عبادت کر رہے تھے، تو اسی حالت میں انہیں موت نے آ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ۔ تو جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز سوائے اس زمین کے کیڑے دیمک کے سوا نہ تھی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، کیونکہ وہ تو ان کو عصا کے گرنے سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی ہے، ورنہ وہ تو کام کیے جا رہے تھے نا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اسی لیے کیا تھا، محراب بنا لیا تھا، اور ان کو جو ہے رکوع سجدے کرتے دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے رہے کہ وہ رکوع سجدے میں مصروف ہیں، اور وہ جو ہے جب دیکھا کہ وہ گر پڑے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غیب دان ہوتے، علم غیب رکھتے تو ہم جو ہے اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے کہ کام کرتے رہتے۔ اس کے علاوہ ان گمراہ انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات و شیاطین غیب کی خبریں نہیں جانتے۔ یہ جہالت اور دور میں رہی ہے کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، جنوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت و خصوصیات کن کن جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں 17 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی بادشاہ عطا فرمائی تھی۔ الانبیاء 79 اور سبا 12 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کے چشمے عطا فرمائے۔ سبا 13 اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صنعت و حرفت میں کمال عطا فرمایا۔ الانبیاء 79 اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست عطا کی۔ الانبیاء 81 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ سورۃ النمل 15 اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا 12 اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔
سورۃ النمل 16۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبان سمجھنے کا فہم عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جس کو چاہے جو معجزے عطا کرے، جس کو چاہے جو انعامات عطا کر دے، جس چیز سے نواز دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن غیب کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، بادشاہ اور پیغمبر اور غیر معمولی بادشاہت، جو کہ آپ نے پڑھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات دیے تھے۔ پرندوں کی بولی جانتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، تمام جانور جو ہے ان کے تابع تھے، شیاطین و جن ان کے تابع تھے، اور ایسی حکومت کی انہوں نے دعا کی تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو لائق نہیں ہوں۔ سورۃ الصاد 35۔ تو اس پہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزے اور ان کی خصوصیات اور ان کی فضیلت جان لی۔